الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع کی یہ چند آیات ہیں. ان آیات مبارکہ میں اہل ایمان کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی اہم نصیحتیں فرمائی، جس میں تقوی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ تین چیزیں ہیں کہ جو وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. اور خاص طور سے زبان کی حفاظت کا جو معاملہ ہے کہ تقوی اگرچہ پوری زندگی میں درکار ہے، لیکن زبان کا تقوی یعنی زبان کو استعمال کرنے میں احتیاط اور اس کو ناجائز اور حرام باتوں سے بچانا، اس کی خصوصی اہمیت ہے. اس لیے اس کا الگ سے تذکرہ کر دیں. حالانکہ تقوی کے اندر تو سب کچھ داخل ہے: نگاہوں کی حفاظت، قلب کی حفاظت اور زبان کی حفاظت، اور اسی طریقے سے اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا اور نافرمانی سے حتی الامکان بچنا، اس کا نام ہے تقوی. مجموعی طرز عمل ہے پوری زندگی میں، لیکن اس کے خاص خاص گوشے ہیں جن کو قرآن حکیم نمایاں کرتا ہے، جیسا کہ یہاں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی یہ ایمان لانا کافی نہیں ہے. یہ ایمان لانا، اطاعت قبول کر لینا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا، یہ تو پہلا قدم ہے. اب آگے تمہاری روحانی ترقی اور اخلاقی جو ترقی ہے وہ اس بات پر منحصر ہے کہ تم کتنی اللہ سے پرہیزگاری اختیار، اللہ کی پرہیزگاری، خدا خوفی کتنی تمہارے دل میں پیدا ہوتی ہے. تو تقوی کے جیسا کہ میں نے ابھی معنی بتلائے کہ بچنا ہے. لفظی معنی اس کے ہیں بچنا اللہ کی نافرمانی سے، جہنم کی آگ سے، اور اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہونے سے بچانا. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس کے لیے ہمارے یہاں بہترین لفظ جو اردو میں ہے وہ ہے پرہیزگاری یا خدا خوفی. تو اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ حکم دیا گیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ تقوی اصل میں اہل ایمان ہی کا شعار ہو سکتا ہے. پہلے تو اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کو اس کی صفات کمال کے ساتھ اور اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ پہلے اس کو تسلیم کیا جائے. اس چیز کا نام ایمان ہے. زبان سے اقرار کیا جائے، دل سے اس کی تصدیق کی جائے. جب یہ درجہ حاصل ہو جائے ایمان کا، تو پھر اس کے بعد خدا خوفی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہے. زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال پر نظر کر کے اور ان کو مطابق شریعت بنانا، اپنے اندر سے منکرات کو نکالنا. منکر کہتے ہیں بری بات، خلاف شریعت، اسلام کے مزاج کے خلاف. تو جو بھی ہماری عادات و اطوار، رسوم و رواج ہمیں ایسے نظر آئیں کہ جو اسلام اور قرآن کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتے، خواہ وہ ہماری برادری میں اور ہمارے رسم و رواج میں کتنے ہی پرانے چلے آ رہے ہوں،
لیکن ان کو ترک کرنا، ان کو چھوڑ دینا اس بنیاد پر کہ قرآن و حدیث میں ان کا ثبوت نہیں یا اس کی ممانعت ہے، تو اس لحاظ سے یہ اگر عمل مسلسل اختیار کیا جائے کہ باریک بینی کے ساتھ اپنے اندر جو منکرات ہیں، اپنے اندر سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہماری معاشرت میں، ہماری بود و باش میں، رہن سہن میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھرانے اور برادری میں، یہ مراد ہے۔ تو ان سب چیزوں کا جائزہ لے کر ان میں سے جو منکرات ہیں، خلاف شریعت امور ہیں، ان کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ ہے تقویٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور کہو وہ بات کہ جو بالکل سیدھی اور سچی، دو ٹوک اور خدا لگتی بات کہو، گول مول بات، ذو معنی بات، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان یہ تقاضا کرتا ہے، تقویٰ یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان اپنے قول کے اندر بالکل پکا اور سچا ہو، اور ہمیشہ صدق کو اپنائے، سچائی کو اپنائے۔ یہ ہے وہ بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، حالانکہ تقویٰ کے اندر سب کچھ شامل ہے، لیکن علیحدہ سے فرمایا وقولوا قولا سدیدا، کہ بات وہ کرو کہ جو بالکل سیدھی اور سچی ہو، یعنی زبان کا تقویٰ۔ زبان کے تقوی کی خصوصی اہمیت ہے، اس لیے علیحدہ سے اس کو بیان کر دیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ انسان کے نامہ اعمال میں گناہ اور معصیت اسی زبان کے بے محابہ استعمال کی وجہ سے درج ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ خرابی اسی زبان کی وجہ سے آتی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم میں اوندھے منہ سب سے زیادہ جو چیز انسان کو گراتی ہے وہ زبان کی کارستانیاں ہیں، زبان کی کمائی۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ زبان جو میں حرکت دے رہا ہوں، مجھے اس کو کہیں جواب دہی نہیں ہے، اس جو چاہوں کہہ دوں، حالانکہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ جو کچھ ہم زبان سے نکال رہے ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ تم زبان سے نہیں نکالتے، تلفظ نہیں کرتے کسی کلمے کا، مگر ہم نے ایسے مستعد نگراں مقرر کیے ہوئے جو اس کو فوراً لپک کے محفوظ کر دیتے، ریکارڈ کر لیتے، اور ہر کہی ہوئی بات کو جسٹیفائی کرنا کہ اس بات کے کہنے کا مجھے حق حاصل تھا۔ سوچے انسان، زبان سے کوئی بات نکالنے سے قبل اس بات کا اندازہ کرے، اس بات کا احساس کرے کہ کیا یہ بات کہنے کا مجھے حق ہے؟ اگر میری بات پرست ہوئی تو کیا میں اس بات کو جسٹیفائی کر سکوں گا، جواب دہی اور اس کا صحیح جواز پیش کر سکوں گا؟ خاص طور سے زبان کا استعمال کسی کی غیبت، بہتان، تہمت، اس کے اندر اگر استعمال ہو تو یہ بہت بڑی ہلاکت خیزی، کیونکہ اس سے آپ اس کا حق تلف کر رہے ہیں، اور بندوں کا جب حق تلف ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ازالہ حشر کے میدان میں نیکیوں کے ذریعے سے، نیکی اور بدی کا تبادلہ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آخرت میں جو کرنسی ہے وہ درہم و دینار نہیں، روپیہ پیسہ ڈالر نہیں ہے۔ آخرت میں میدان حشر میں جو لین دین کے باٹ ہیں، لین دین کی کرنسی ہے، وہ ہے نیکیاں اور بدیاں۔ تو لہذا اس زبان سے جس کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کا مذاق اڑایا، کسی کا دل دکھایا، کسی کی غیبت کی، کسی پر بہتان لگایا، کسی پر تہمت، کسی کا تمسخر اڑایا، طنز کیا، دیکھیے کتنے عمل ہیں جو اس زبان سے ہم انجام دیتے، کبھی غور کیجیے آپ۔
منفی جو اعمال ہیں زبان کے بہت زیادہ ہیں، اور چونکہ اس کے ہلانے میں کوئی زیادہ محنت بھی صرف نہیں ہوتی، ایک چھٹاک کا یہ لوتھڑا ہے گوشت کا جو ہمارے منہ میں رکھا ہوا ہے، جس طرح چاہتے ہیں ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ہوا میں تحلیل ہو رہا ہے، اس کا کون ریکارڈ رکھ سکتا ہے؟ اس زبانی جمع خرچ کا بھلا کہاں کوئی حساب لے گا؟ سوچئے 60-70 سال کی زندگی میں انسان اس زبان کو کتنا استعمال کرتا ہے، اور سارے دن یہ زبان جو چلتی ہے اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو اس میں سے کتنی باتیں وہ ہیں کہ جو اللہ کو ناگوار ہے، گزرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض کلمات جو زبان سے انسان نکالتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہلکی بات ہے، معمولی بات ہے، درا حال ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں اس کو پہنچا دیتی ہے۔ تو زبان کی ہلاکت خیزی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ مثل مشہور ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا گھاؤ جو ہے یہ ہرا رہتا ہے۔ زبان کا جو وار ہے وہ قلب پر اور انسان کے جذبات پر جب ہوتا ہے، تیر و نشتر جب دل میں پیوست ہوتے ہیں زبان کے ذریعے سے، تو اس کا ازالہ آسان نہیں۔ عداوتیں، کدورتیں، بغض اور رنجشیں پیدا ہی زبان کے غلط استعمال سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے جو بات فرمائی یہ بڑی معنی خیز ہے۔ قولوا قولا سدیدا، کہو وہ بات جو بالکل سیدھی، سچی، پکی اور مبنی بر حق، غلط بات منہ سے نکالو ہی نہیں۔ غلط بات کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس مضمون کو انتہا تک پہنچا دیا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اس زبان کی حفاظت کے معاملے کو انتہا تک پہنچا دیا۔ فرمایا کہ جو شخص دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، دو اعضاء کو صحیح استعمال کرنے کی مجھے ضمانت دے دے، تو وہ مجھ سے جنت کی ضمانت لے۔ میں ضامن ہوں حشر کے میدان میں کہ اگر اس نے ان دو اعضاء کو درست استعمال کیا ہوگا، حرام سے اور ناجائز سے بچایا ہوگا، تو میں ضرور اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ وہ دو اعضاء کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو وہ ہے جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان میں یعنی زبان، اور ایک وہ ہے جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان میں یعنی شرمگاہ۔ شرمگاہ اور زبان یہ دو ایسے اعضاء ہیں کہ جن کو اگر انسان حرام اور غلط استعمال نہ کرے، ساری زندگی ان کی حفاظت کرے، حلال اور صحیح جائز ان کا استعمال کرے، تو یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ اتنا بڑا رتبہ ہے دینی لحاظ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں کہ اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دوں۔ اور آپ اگر غور کریں، سارا جو ہمارا بگاڑ ہے نا معاشرے کے اندر، فساد اخلاقی جو فساد ہے وہ انہی دو چیزوں کی وجہ سے، زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال۔ سیکس ڈسپلن کے ہم قائل ہی نہیں ہیں۔ قرآن نے جو ہمیں اس جذبہ جنس کو مثبت خطوط میں ڈھالنے کی تعلیم دی ہے، ہیلدی چینلز میں اس کو کنورٹ کیا ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بقائے نوع انسانی کا ذریعہ ہے، تو اس کو صحیح استعمال کیا جائے، حلال اور جائز طریقے سے اس کی تسکین کی جائے، تو اگر اس کا لحاظ نہ رکھے تو وہ معاشرہ جو ہے پھر وہ حیوانی سطح پر آ جاتا ہے۔ جس طرح حیوانات کے اندر کوئی تمیز نہیں ہوتی، کوئی رشتے ناطے نہیں ہوتے، کوئی محرمات نہیں ہوتی، تو ایسے ہی انسان جب سیکس ڈسپلن کو، ضبط شہوت جس کو کہا گیا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا اسلامی تعلیمات کے مطابق، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ حیوان بن جاتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کا ذہنی پستی جو ہے وہ حیوان کی مانند ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ہمیں خصوصی طور پر لحاظ رکھنا چاہیے، پاک دامنی اور
زبان کی حفاظت، زبان کو صحیح استعمال کرنا۔ آگے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اگر تم نے زبان کے اس تقوی کو اختیار کر لیا، پوری زندگی میں بھی تقوی اور طہارت، پرہیزگاری اور للہیت، خدا خوفی کی کوشش کی، اور خاص طور سے اس زبان کو تم نے بری باتوں سے بچائے رکھا، تو اس کا ایک انعام تو یہ ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے، بقیہ اعمال کو درست کر دیں گے۔ زبان کو تم درست کر لو، اس کے نتیجے میں بقیہ اعضاء و جوارح میں درستگی ہم پیدا کر دیں گے، یہ مضمون ہے۔ بظاہر سمجھ میں نہیں آتی بات کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم زبان کو صحیح استعمال کریں تو بقیہ اعضاء و جوارح خود درست ہو جائیں گے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا تجربہ کروایا۔ ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری زندگی کفر اور شرک میں گزری ہے، اب اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ آپ کے دست مبارک پر میں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن میرے اندر بڑی گندی عادتیں، میں جو جوان ہوا ہوں ایسے ماحول میں کہ میں شراب کا رسیہ ہوں، اور زناکاری جو ہے وہ اس معاشرے کا ایک عام چلن ہے، ان ساری خرابیوں میں میں مبتلا ہوں، اور ان عادتوں میں میں اتنا گھرا ہوا ہوں کہ میں ان سے بچ نہیں سکتا۔ یعنی دیکھیے کیسے صاف گو لوگ ہوتے تھے کہ جو کچھ حقیقت ہے وہ بیان کر دی کہ اگرچہ میں بچنا چاہتا ہوں، پاکیزگی اختیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب اتنی پرانی عادتیں ہیں، طبیعت کا حصہ بن گئی ہیں، شراب نوشی ہے، جھوٹ ہے، بدکاری ہے، تو اب میں ان کو کیسے چھوڑوں؟ اللہ کے رسول نے ان کو کیا نصیحت فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ بس تم ایک چیز کا لحاظ کرو، اور وہ یہ کہ تم جھوٹ نہ بولنا، زبان کی حفاظت کرو، بقیہ چیزیں خود بخود تمہاری جو ہے وہ چھوٹ جائیں گی۔ اس نے کہا کہ واقعی یہ تو آسان کام، اس نے اس کو ہلکا سمجھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، غلط بیان ہی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا بس اس وقت اتنا ہی کافی۔ اب وہ صحابی جب چلے گئے اپنے گھر، تھوڑی دیر میں تقاضا ہوا میں نوشی کا اور کسی بری بات کا، ارادہ کیا اس کو کرنے کا، وہ جو طبیعت کے اندر ایک پرانا رویہ چلا آ رہا تھا، فوراً خیال ہوا کہ اللہ کے رسول کے دربار میں جب پہنچوں گا تو اللہ کے رسول اگر مجھ سے پوچھ لیا تو میں نے تو وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو مجھے یہ بتانا پڑے گا۔ اس خوف سے رک گئے، اس خوف سے اپنا ہاتھ روک لیا کہ میں نے سچ کا وعدہ کیا ہے اور مجھے بارگاہ رسالت میں سچ بولنا ہے، تو میں اس چیز کو چھپا نہیں سکتا۔ لہذا اس سچ پر کاربند ہونے کے نتیجے میں ایک ایک کر کے اللہ نے ان کی ساری برائیاں چھوڑا، یعنی ایسی حیا اور اتنی شرم تھی ان کے اندر کہ جب اللہ کے رسول کے دربار میں جائیں گے تو اگر ہم سے باس پوس کوئی سوال ہوا تو جھوٹ کا سوال نہیں، وعدہ کر چکے ہیں، تو لہذا اس سچائی نے ان کو جو ہے بری باتوں سے روک دیا۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے تقوی اختیار کیا اور بات بالکل سچی اور سیدھی کی، اس کے نتیجے میں یصلح لکم اعمالکم، یہ جزا ہے اصل میں، یصلح کے اوپر جو جزم ہے یہ بتلا رہا ہے کہ یہ پچھلے عمل کی اصل میں جزا ہے۔ اگر تم نے سچ بولا، اگر تم نے سیدھی اور سچی بات کو اپنا شعار بنایا، اس کے نتیجے میں یصلح لکم اعمالکم، ہم اصلاح کر دیں گے تمہارے دیگر اعمال کی، وہ اصلاح کر دے گا، اصل میں غائب کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی ضمیر راجع ہے، یصلح لکم اعمالکم، وہ اصلاح فرما دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال میں، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہارے ذنوبکم، گناہوں کو، ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو دیکھیے دو انعامات اللہ تعالیٰ نے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ سچائی کے نتیجے میں
تمہارے دیگر اعمال درست ہو جائیں گے اور تمہاری جو خطائیں ہیں، گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کو اختیار کرتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تحقیق کہ یہی شخص ہے بہت بڑی کامیابی پانے والا۔ تو اصل کامیابی کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت انسان اختیار کرے، اور اسی اطاعت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان تقوی کی زندگی اختیار کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حتی الامکان اہتمام کرے، اپنی ذاتی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں بھی جتنی چیزیں خلاف اسلام ہیں ان کو ایک ایک کر کے ترک کرے، اور خاص طور سے زبان کی حفاظت، اس زبان کو غلط استعمال نہ کرے، جھوٹ نہ بولے۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا رچ بس گیا ہے، ہم بلا ضرورت بھی جھوٹ بولتے ہیں، بلا ضرورت جھوٹ بولتے ہیں، یعنی اتنا ہلکا ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی شخصیت کو، اخلاق کو داغدار کر دیتی۔ جھوٹا اور کذاب انسان اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتا۔ تو جھوٹ سے پرہیز کرنا حتی الامکان، شعوری طور پر جو کچھ میری زبان سے نکل رہا ہے وہ خلاف واقعہ نہیں ہونا چاہیے، خلاف حقیقت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی وقت اپنی زبان کو استعمال کرنے سے رک جائیں کہ اگر میں نے اس وقت کوئی بات بولی تو اس کا مجھے نقصان ہو سکتا، تو آپ خاموش رہیں، جھوٹ نہ بولیں، لیکن جھوٹ کی اجازت نہیں، خاموشی اختیار کر لیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان اگر خاموشی اختیار کرے تو بہت بڑی مصیبتوں سے بچ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ جھوٹ بول کر چاہے کہ اس معاملے میں نکل جائے یا اس معاملے میں کچھ آسانی پیدا ہو جائے، کبھی نہیں ہو۔ ایک جھوٹ کے لیے اس کو 10 جھوٹ بولنے پڑیں گے، ہو نہیں سکتا کہ ایک جھوٹ بولنے سے اس کی نجات ہو جائے، اس معاملے میں سدھار پیدا ہو جائے۔ تو کیوں نہ انسان سچ کو اختیار کر لے؟ تو سچائی وہ ہے کہ جو نجات کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ وہ ہے جو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے مکمل پرہیز، جھوٹے معاملات سے، جھوٹے حسابات سے، جھوٹی گواہی سے، یہ سب جھوٹ کی مختلف اقسام ہیں۔ جھوٹ صرف وہ نہیں ہے جو ہم زبان سے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بول دیتے ہیں، غلط بیانی کر لیتے ہیں۔ جھوٹ وہ بھی ہے کہ جو ہم گواہی کے طور پر اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ جھوٹی گواہی وہ بڑا گناہ ہے، بڑا جھوٹ ہے۔ ان تمام، اور اسی طرح جھوٹے معاملات، فریب پر مشتمل، فراڈ پہ مشتمل معاملات، حسابات، یہ سب چیزیں جھوٹ کے ذیل میں آتی ہیں۔ تو ان سے مکمل پرہیز کرنا یہ تقویٰ کا لازمی تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے۔ ایک انسان جو سچا نہیں ہے وہ کبھی متقی نہیں بن سکتا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو آیات ہیں سورہ احزاب کی، اختتامی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی جامعیت فرمائی ہے۔ تو فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اس کا ایک نقد نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں تمام اعمال کی اصلاح نصیب ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا شعار بناتا ہے تو وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہونے گا۔ گزشتہ نشست میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اطاعت رسول در حقیقت اطاعت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہی بواسطہ رسول ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ہر بندے کو اپنے احکامات نہیں پہنچاتے، یہ ان کی حکمت میں نہیں ہے۔ انہوں نے انسانوں میں سے ایک بہترین انسان کا انتخاب فرمایا، اس کو رسول بنایا، اس پر اپنی تعلیمات اور وحی نازل فرمائی، اور اس کو بنایا مطاع، جس کی اطاعت کی جائے۔ اب نبی کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے، اس لیے کہ نبی جو کچھ بتلائے گا وہ اللہ ہی کے کہنے پر بتلائے گا، اسی کی تعلیمات کو آگے پہنچائے گا۔ لہذا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی بھی اطاعت کی۔ تو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی
علیحدگی نہیں ہے، جدائی نہیں ہے، ایک ہی حقیقت ہے، اللہ کی اطاعت کہہ لے یا رسول کی اطاعت کہہ لے۔ البتہ اتباع کا جو معاملہ ہے، جو گزشتہ مرتبہ بیان ہو رہا تھا، اتباع کے معنی ہوتے ہیں پیروی، نقالی، نقش قدم پر چلنا، جیسا نبی نے کیا ہے ویسا ہی کرنا، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ یہ اطاعت سے بھی آگے کا درجہ ہے۔ اطاعت تو وہ ہے کہ جو صریح احکامات کے ذیل میں انسان اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا، وہ قول رسول ہو، فعل رسول ہو، تقریر رسول ہو۔ تین قسمیں آپ کو بتلائی تھی نا احادیث کی۔ ایک حدیث تو وہ ہے کہ جو زبان رسالت سے ادا ہوئی، وہ وحی غیر مطلوع ہے۔ قرآن وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث وحی غیر مطلوع، دونوں کا سورس ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے قرآن بھی آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ مضامین بھی نازل ہوئے جن کو آپ نے اپنی زبان رسالت سے ادا کیا، جن کو ہم احادیث یا اقوال رسول کہتے ہیں۔ سورس دونوں کا ایک ہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قرآن حکیم جس وحی پر مبنی ہے، وہ اس میں حروف و کلمات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور مدعا اور مفہوم بھی، سب کچھ من جانب اللہ ہے۔ رسول کا کام صرف پہنچانا ہے، اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کے ذوق کا، اس کی زبان دانی کا کوئی دخل نہیں۔ بس جو کا توں جو کچھ نازل ہوا اللہ کی جانب سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے، بس وہ براہ راست منتقل کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں براہ راست، یعنی وحی مطلوع قرآن حکیم۔ اس کے کلمات بھی من جانب اللہ ہے، اور اس کا مفہوم اور مدعا بھی۔ لیکن احادیث مبارکہ وحی غیر مطلوع جو ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مضمون، کوئی تعلیم آپ کے قلب اطہر پر القاء ہوئی، یا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے آئی، یا براہ راست اللہ نے آپ کے دل میں القاء فرما دی، الہام فرما دی۔ اب اس خیال اور اس مضمون کو آپ نے اپنی زبان رسالت سے ادا فرمایا۔ اب اس کی ادائیگی میں، یعنی اس خیال کو اب الفاظ کا جامع خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، پہنایا۔ تو یہ ہے حدیث۔ تو حدیث وہ شے ہے، وہ وحی ہے کہ جس میں بنیادی خیال اور مضمون تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان رسالت سے ادا فرماتے ہیں۔ اس میں گویا کہ آپ کے ذوق اور آپ کی زباندانی اور آپ کی فصاحت کا دخل ہے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انتہائی فصیح اللسان بنایا تھا، تو لہذا کلام نبوت بھی اپنی جگہ پر شاہکار ہے۔ جیسے قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، تمام کلاموں سے برتر ہے، ایسے ہی رسول کا کلام بھی جوامع الکلم ہے۔ آپ فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے انتہائی جامع کلمات عطا فرمائے۔ تو جو کچھ نبی سے مل گیا، تو تین قسم کی احادیث ہو گئی۔ ایک حدیث کے جو آپ کی زبان رسالت سے ادا ہوئی، اور ایک حدیث وہ کہ جو آپ کے عمل سے ہمیں ملی، آپ نے عمل کر کے دکھلایا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ دین کا معاملہ ہے، وہ بھی سنت ہو گئی، وہ بھی آپ کی حدیث ہو گئی۔ اور تیسری وہ کہ جس میں آپ نے کسی عمل کو ہوتے ہوئے دیکھا اور منع نہیں فرمایا، آپ کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کو ٹوکا نہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری، یعنی برقرار رکھنا۔ آپ نے اس عمل کو اس کے حالت پر برقرار رکھا، منع نہیں فرمایا، لہذا وہ بھی حدیث، وہ بھی سنت ہے۔ خواہ آپ نے کیا نہیں اور کہا بھی نہیں، نہ قول ہے نہ فعل ہے، لیکن آپ کی موجودگی میں ایک کام کیا گیا اور آپ نے منع نہیں کیا، تو اس کو جواز مل گیا، سائلنٹ اپروول مل گئی نبی کی، اور وہ بھی سنت۔ اس کو کہتے ہیں حدیث تقریر۔ ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ حدیث جبرائیل یا حدیث قدسی اس میں کہاں فٹ ہوگی؟ حدیث قدسی اصل میں علیحدہ سے کوئی قسم نہیں ہے، وہی جو پہلی قسم ہے حدیث کی، حدیث قولی، اللہ کے رسول کی زبان سے جو ہمیں باتیں پتہ چلی وہ حدیث قولی ہے۔ ان میں ایک قسم وہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی یہ صراحت فرما دے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے
یہ کلمات مجھے عطا فرمائے ہیں، اللہ نے یہ بات مجھ سے کہی ہے، تو وہ حدیث قدسی ہو جاتی ہے۔ اس کے راوی اول جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بن جاتے ہیں، بالکل قرآن کی طرح گویا حدیث قدسی قرآن کے بہت قریب پہنچ جاتی ہے، لیکن رہتی بہرحال حدیث ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ تو حدیث قدسی وہ ہے کہ جس میں راوی اول حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے اور اس کی صراحت فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ یہ بات اللہ نے فرمائی ہے جو میں تم کو بتلا رہا ہوں۔ تو حضرات اس طریقے سے یہ تو ہے اطاعت کا معاملہ کہ نبی سے ہمیں جو کچھ ملا قول کے ذریعے سے، فعل کے ذریعے سے یا تقریر کے ذریعے سے اس پر عمل پیرا ہونا، یہ ہے اطاعت۔ اور اتباع اس سے بھی آگے کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نبی کی پیروی کریں، نقالی کریں، ان کے ہر عمل، ان کی بود و باش، ان کی پسند ناپسند، ان کی انداز تکلم، ہر چیز کی نقالی کی جائے محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیے اتباع صرف نبی کی جا سکتی ہے، اللہ کی اتباع نہیں کی جا سکتی۔ اطاعت میں تو اللہ اور اس کے رسول دونوں شامل ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس میں تو کوئی فرق نہیں۔ لیکن اتباع کا جو معاملہ ہے، پیروی تو ہم اس کی کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے جیسا ہو۔ نقالی انسان کرتا ہے اپنے ہم جنس کی، دیکھیے ہم جنات کی نقالی نہیں کر سکتے، ملائکہ کی نقالی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ مخلوقات ہی جدا ہیں، ان کی خصوصیات ہی الگ ہیں۔ جنات کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ اپنا قالب بدل سکتے ہیں، سانپ کی شکل میں آ جاتے ہیں، بلی کی شکل میں آ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان جو ہے وہ انسان کی نقالی کر سکتا ہے، جن یا فرشتے کی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو خالق ارض و سماوات، یہ تو مخلوق کی بات ہو رہی تھی نا، خالق ارض و سماوات وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی ہم کیسے نقالی کریں؟ تو اس لیے اللہ کے لیے اتباع کا لفظ نہیں آتا، اللہ کے لیے صرف لفظ آتا ہے اطاعت کا، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری اختیار کرو، جس کا ذریعہ ہے رسول کو دیکھو، بس جو وہ کر رہے ہیں وہ کرو، یہ تو ہے اطاعت۔ لیکن اس سے آگے کا جو معاملہ ہے محبت اور تعلق کی وجہ سے کوئی شخص ان چیزوں کی بھی نقالی اور پیروی کرے، نقش قدم کی پیروی کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی، تو اس کو کہتے ہیں اتباع۔ یعنی جو حضور نے کیا وہ کرے، جو آپ کو کھانے میں پسند تھا وہ اختیار کرے، جو آپ کو پینے میں پسند تھا وہ اختیار کرے، حالانکہ کوئی حکم نہیں ہے، کوئی شریعت کا اصول نہیں ہے، وسعت ہے۔ لیکن اب یہ محبت کی بات ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حضور کے ساتھ حج کرنے گئے تو انہوں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لے وہ سارے مقامات کے جہاں سے حضور گزرے، پڑاؤ ڈالا، درخت کے نیچے سے ہو کے گزرے، کس جگہ اپنے حوائج ضروریہ سے فراغت حاصل کی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ذہن میں محفوظ۔ اب ساری زندگی جب بھی حج کرنے جاتے تھے تو انہی چیزوں کی نقالی کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے محبوب کو اسی حالت میں دیکھا تھا، تو لہذا اس کی پیروی کو اپنے لیے جو ہے لازم کر لیا۔ یہ ہے اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کو لازم پکڑو، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دو۔ یحببکم اللہ، تو اس کے نتیجے میں اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیے سب سے محبوب بندہ جو تھا اللہ کا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بندوں میں سب سے محبوب بندے جو تھے وہ اللہ کے رسول۔ تو جو ان کی ادائیں تھیں، جو ان کی بود و باش تھی، جو ان کا رہن سہن تھا، جو کچھ ان کی زندگی تھی مجموعی، وہ اتنی آئیڈیل اللہ کے نزدیک اتنی پسندیدہ تھی کہ جو اس نمونے کے قریب ہوگا، جو اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اگر اللہ کی نظروں میں محبوب بننا چاہتے ہو تو قرآن نے اس کا نسخہ بتلا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، تو اے نبی ان سے کہیے میری اتباع کرو، میری پیروی اختیار کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اطاعت رسول اور اتباع رسول کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین 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 وآخر دعوانا